السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ہی فیسٹیول کا وقت آتا ہے آپ کے پاس میسیجز کے ذریعے ویڈیو کے ذریعے یہ فتویٰ پہنچتا ہے کہ کسی بھی غیر ایمان والے کو اس کے فیسٹیول کے موقع پہ مبارکباد دینا یہ حرام ہے۔ اور اس طرح کے جو میسیجز ہوتے ہیں عام طور پہ اس میں کچھ عربک کا بھی کنٹینٹ ہوتا ہے، تو عربک کنٹینٹ دیکھتے ہی آپ تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا عربی میں ہے، مطلب کہ قرآن یا حدیث کی کوئی بات ہوگی، اور آپ کو لگتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں یہ منع کیا گیا ہے کہ ہم کسی غیر ایمان والے کو اس کے تہوار کے موقع پہ مبارکباد نہ دیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ویڈیوز جو اس طرح کے آتے ہیں اس میں جو بولنے والے ہوتے ہیں ان کا حلیہ کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے کہ اس بات کو اور زیادہ وزن مل جاتا ہے۔ اب آپ نے خود تو مطالعہ کیا نہیں تو آپ کو لگنے لگتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں۔ آپ میں سے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، جو غیر ایمان والے بھائی بہن سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اور محبت کا پیغام ان تک دینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے۔ دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ قرآن کی کسی ایک بھی آیت میں یا رسول اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی قول میں کہیں بھی یہ منع نہیں کیا گیا کہ آپ کسی غیر ایمان والوں کو ان کے تہوار کے موقع پہ مبارکباد نہیں دے سکتے ہیں، کہیں بھی نہیں منع کیا گیا۔ جو میسیج آپ تک پہنچتا ہے اس میں آپ اگر غور کریں تو قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہوتی ہے یا کوئی رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود نہیں ہوتی ہے جس میں کہ یہ بتایا گیا ہو کہ آپ غیر ایمان والوں کو ان کے تہوار کے موقع پہ مبارکباد نہیں دے سکتے ہیں۔ جو سب سے کامن فتویٰ جو چلا ہے وہ فتویٰ شیخ عثیمین صاحب کا ہے، اور انہوں نے کوٹ کیا ہے ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا اس چیز کو، یا انہوں نے ان کے نزدیک یہ چیز غلط ہے کہ غیر ایمان والوں کو مبارکباد دیا جائے۔ اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ابن قیم الجوزی نہ نبی تھے نہ ہی صحابہ تھے، وہ بہت بعد کے دور کے اپنے دور کے ایک بڑے اسکالر تھے۔ 1292 AD میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب شیخ عثیمین صاحب نے جو یہ فتویٰ دیا یا کوٹ کیا ابن قیم الجوزی کو، تو شیخ ابن عثیمین بھی نہ کوئی نبی تھے نہ کوئی صحابہ تھے، وہ سعودی عرب کے ایک بڑے معروف سلفی عالم دین تھے جن کا انتقال 2001 میں ہوا ہے۔ اس فتوے کو لے کر کے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اسلام میں یہ منع کیا گیا ہے، دین میں یہ کہیں بھی منع نہیں کیا گیا۔ دیکھیے، دین کا یہ اصول نہیں ہے کہ جو چیزیں قرآن اور حدیث میں لکھی ہوئی ہیں ہمیں لٹرلی صرف اتنا ہی کرنا ہے اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ دین کا اصول یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن میں اور رسول اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمائی ہیں یا ڈسکریج نہیں کیا ہے، ان کے علاوہ باقی چیزیں الاؤڈ ہیں یا جائز ہیں۔ میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ اب آپ وینیلا آئس کریم کھا سکتے ہیں، آپ چاکلیٹ کھا سکتے ہیں، آپ موموز کھا سکتے ہیں۔ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ کس حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ چاکلیٹ، موموز، وینیلا آئس کریم آپ کھا سکتے ہیں؟ آپ کہیں نہیں دکھا سکتے۔ قرآن آپ کو اصول دیتا ہے زندگی گزارنے کا۔ قرآن نے حرام چیزوں کی لسٹ بتا دی کہ یہ چیزیں منع ہے، حرام ہیں، آپ اس کو نہیں کھا سکتے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ قرآن آپ کو یہ لسٹ نہیں دے گا کہ کیا کیا کھا سکتے ہیں، ورنہ آپ سوچئے اسلام ایک عجیب و غریب ریلیجن بن جائے گا جس میں کہ ہزاروں لاکھوں ان ڈشز کا نام دیا ہو جس کو کہ آپ کھا سکتے ہیں۔ ڈوسا کھا سکتے ہیں، آئس کریم کھا سکتے ہیں، مومو کھا سکتے ہیں، چاکلیٹ کھا سکتے ہیں، کیرلا پراٹھا کھا سکتے ہیں۔ قرآن آپ کو اس کی لسٹ نہیں دینے جائے گا، بلکہ قرآن آپ کو حرام چیزوں کی لسٹ دے دے گا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ جو بھی طیب چیزیں ہیں وہ تم کھا سکتے ہو۔ تو دین کا اصول یہ نہیں ہے کہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ کرنا ہے وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے، بلکہ دین کا اصول یہ ہے کہ جن چیزوں سے منع نہیں کیا گیا ہے وہ چیزیں الاؤڈ یا پرمیسیبل کہلاتی ہیں۔ میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں۔ آپ دعوت دین کا کام کیسے کرتے ہیں آج کے زمانے میں؟ آپ کانفرنس کرتے ہیں پبلک کے لیے، آپ اسٹریٹ دعویٰ کرتے ہیں، آپ مسجد سے نکل کے لوگوں کے بیچ جاتے ہیں، آپ لوگوں کو واٹس ایپ، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے ذریعے دین کی باتیں پہنچاتے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول نے بھی ایسی دعوت دیا تھا؟ اللہ کے رسول نے ایسے دعوت نہیں دیا تھا۔ اللہ کے رسول کے دعوت دینے کے آپ کچھ طریقہ کار کو دیکھیے اور پھر بتائیے کہ آپ وہ کیوں نہیں کرتے۔ جب پہلی بار پبلکلی
اللہ کے رسول دین کی دعوت لے کے نکلے ہیں تو وہ صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے تھے، اور صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد لوگوں تک دین کی باتیں پہنچائیں۔ تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے ٹائم میں آپ کو بھی کسی پہاڑی کے اوپر چڑھ جانا چاہیے اور اس کے بعد ہی لوگوں تک دین کی باتیں پہنچانی چاہیے؟ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر لوگ بھی ہنسیں گے اور آپ کو خود بھی اپنے اوپر ہنسی آئے گی۔ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ چڑھ کر کے جب لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے تو وہ اپنے زمانے کے رائج ایک طریقہ کو اختیار کر رہے تھے۔ اس زمانے کا ایک یہ پریویلنٹ موڈ آف کمیونیکیشن تھا کہ جس کو کوئی بہت ضروری بات کہنی ہوتی تھی تو وہ اونچائی کی جگہ پہ چلا جاتا تھا، اس کے بعد لوگوں کو اپنی بات کہتا تھا۔ تو سنت یہ نہیں ہے کہ آپ پہاڑی پہ چڑھ کے دعوت دیں، بلکہ سنت یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کے پریویلنٹ موڈ آف کمیونیکیشن کو اختیار کریں۔ تو آج کے زمانے میں جس طریقے سے بھی بات پہنچ سکتی ہے آپ اس طریقے سے اپنی بات پہنچائیں گے، اس کو ہم کہیں گے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا، نہ کہ کسی پہاڑی پہ چڑھ جانا یا کسی واٹر ٹینک کے اوپر یا کسی بڑے سے اپارٹمنٹ کے اوپر چڑھ کے دین کی بات کرنا۔ تو اللہ کے رسول نے اصل میں یہ کام کر کے قرآن کی ایک آیت کو امپلیمنٹ کیا تھا۔ قرآن میں رہنمائی یا پرنسپل ہمیں دیا گیا کہ دین کی بات دوسروں تک کیسے پہنچانی ہے۔ اس کو اللہ پاک نے سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں بتایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز میں لوگوں کو بات کرو، اچھے انداز میں ان سے بات چیت کرو۔ اب حکمت کا استعمال کرنے قرآن نے کہا۔ قرآن نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اب حکمت کس کس چیز میں ہے۔ قرآن آپ کو یہ نہیں بتانے جائے گا کہ آپ مسجد سے نکل کے بھی لوگوں کو بات بتا سکتے ہیں دین کی۔ قرآن آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ ایک بڑا پریس کانفرنس کریں یا پیس کانفرنس کریں، اس کے بعد ہی دین کی بات بتائیں۔ قرآن آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ گاؤں میں جائیں اس کے بعد دین کی بات کریں۔ قرآن نے آپ سے بس کہا کہ حکمت کا استعمال کرنا۔ اب آپ کو اپنے زمانے اپنے ٹائم میں حکمت کا استعمال کرنا ہے۔ یہ سب باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ جب آپ سے کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا تھا تو پھر ہم بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول نے ایسی دعوت کی تھی؟ تو آپ ان سے پھر یہ سوال پوچھئے کہ کیا آپ ہمیں ایک حدیث بتائیے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہو کہ ہندو لوگوں کو دین کی بات کیسے پہنچانی ہے۔ کوئی ایک حدیث لائیے، کوئی ایک حدیث لائیے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ سکھ بھائیوں تک دین کی بات کیسے پہنچانی ہے۔ کوئی ایک حدیث لائیے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ بودھسٹ اور جینی بھائیوں تک دین کی بات کیسے پہنچائی جائے۔ ظاہر سی بات آپ مجھ سے سوال کریں گے، آپ کہیں گے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں نہیں تھے یہ لوگ وہاں پر۔ ایگزیکٹلی یہی بات میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جہاں پر بھی وہ آئے، اپنے زمانے میں انہوں نے دین کو یا قرآن کو امپلیمنٹ کیا۔ اب آج کے ڈیٹ میں آپ کو اور ہمیں بھی اسی قرآن کو امپلیمنٹ کرنا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ انہوں نے اپنے زمانے اپنے کلچر میں کیا، ہمیں اپنے زمانے اور اپنے کلچر میں کرنا ہے۔ وہاں پہ دوسرے قوم کے لوگ رہتے تھے، یہاں پہ دوسری قوم کے لوگ رہیں گے۔ دونوں ہی دور کے لیے رہنمائی کا جو سینٹر ہے وہ قرآن ہے۔ تو ہمیں آج کے ٹائم میں ہم کیسے امپلیمنٹ کریں گے وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ کچھ لوگ ضد کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس میں ہٹنے کی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ ایسے ہی ضد پکڑ لیں تو پھر آپ تو زندگی میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ آپ اردو کیوں بولتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول اردو بولا کرتے تھے؟ آپ انڈیا میں کیوں رہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انڈیا میں تو نہیں تھے، سعودی عرب کے اندر تھے۔ اب ایسی سینکڑوں چیزیں میں بتا سکتا ہوں۔ آپ گھوڑے کی سواری کیوں نہیں کرتے، کار پہ کیوں جاتے ہیں؟ خچر کی سواری کیوں نہیں کرتے، بائک پہ کیوں جاتے ہیں؟ آپ یہ کہیں گے نہیں صاحب اب تو موڈ آف ٹرانسپورٹیشن بدل گیا۔ ٹھیک ہے بدل گیا، لیکن جو ٹرانسپورٹیشن کا موڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ تو آج بھی موجود ہے نا۔ گھوڑا ختم تو نہیں ہو گیا، خچر ختم تو نہیں ہو گیا، اونٹ ختم تو نہیں ہو گیا۔ آپ کو اس کی سواری کرنی چاہیے اگر آپ اسی کی سواری کرنے کو سنت سمجھتے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہمارے ہاں، اس کا جو ایک سینٹرل ریزن ہے وہ یہ کہ قرآن کے اصولوں کو چھوڑ دینا۔ قرآن نے ہمیں اصول دیا تھا، اس اصولوں کا ہمیں نفاذ کرنا تھا۔ جہاں تک بات آتی ہے لوگوں کو وش کرنا یا نہ کرنا، تو یہ ایک سوشل ایشو ہے، سماجک پہلو ہے۔ اور سماجک ایشو یا سوشل ایشو یا کلچرل ایشو کے لیے قرآن نے اس کو ایک اوپن اینڈڈ آئٹم کی طرح رکھا ہے کہ یہ ایک اوپن اینڈڈ آئٹم ہے۔ آپ اپنے زمانے میں، آپ اپنے کلچر میں قرآن کے اصولوں کو اپنے سماج میں نافذ کر لینا۔ دیکھیے اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے پرے ہے۔ اللہ کا دین جو ہے اسلام یا اللہ کا دین جو سناتن دھرم ہے وہ کسی ریجن یعنی کسی چھیتر اور کسی ایرا یعنی کسی دور اس سے اوپر ہے۔
اللہ کا دین کسی ریجن میں قید نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمانوں نے سعودی عرب کو ہی اسلام کا ایک ریپرزنٹیٹیو سمجھ لیا ہے۔ اللہ پاک نے تو رسولوں کو مختلف جگہوں پہ بھیجا، مختلف دور میں بھیجا۔ قرآن نے کہا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے ہر رسول کو اپنے قوم کے لسان میں بھیجا، اپنے قوم کی زبان میں، اپنے قوم کے کلچر میں، اپنے قوم کی ٹریڈیشنز میں بھیجا ہے۔ کوئی نبی اگر کبھی جاپان میں آئے ہوں گے تو وہ عربی زبان بولتے ہوں گے؟ نہیں، وہ جاپان کی زبان بولتے ہوں گے۔ کوئی نبی کبھی جب ملیشیا میں آئے ہوں گے تو کیا وہ کرتا پاجامہ اور ٹوپی پہنتے ہوں گے؟ نہیں، جو ملیشیا کی لباس رہی ہوگی اس کو پہنتے ہوں گے۔ کوئی نبی کبھی سینیگل میں آئے ہوں گے تو کیا وہ عربی کلچر میں آئے ہوں گے؟ نہیں، وہ اپنے مقامی کلچر میں آئے ہوں گے۔ نبی بھی ایک انسان ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے تو اس کا نام وہیں کی زبان میں ہوگا۔ وہ اپنے کلچر کی چیزوں کو لے گا، لیکن کلچر کی غلط چیزوں کو نہیں لے گا۔ اسلام کو کسی بھی کلچر، کسی بھی سنسکرتی، کسی بھی بھاشا، کسی بھی ٹریڈیشن سے پرابلم نہیں ہے، کیونکہ اسلام اس سے اوپر کی چیز ہے۔ اسلام کے اصول کو اپنے کلچر میں نافذ کر لیں۔ اگر کسی کلچر کے اندر، کسی سبھیتا کے اندر وہ چیزیں رائج ہیں جو قرآن کے اصول کے خلاف جاتی ہیں، اس اللہ کے اصول کے خلاف جاتی ہیں، تو اسے پھر ختم کر دینا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کلچر میں اگر شرک ہے، کسی کلچر میں اگر قتل کیا جاتا ہے بے گناہ کا، کسی کلچر کے اندر بدکاری ہے، تو ان چیزوں سے اسلام کو پرابلم ہے۔ ادروائز اسلام کو نہ کسی کلچر، نہ کسی لینگویج، نہ کسی ریجن سے کوئی پرابلم ہے۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے کہ ہم دوسروں کو وش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ پھر سے ریکال کیجئے جو میں نے آپ کو 2 ایگزامپل دیے۔ میں نے آپ کو کھانے کا ایگزامپل دیا کہ قرآن آپ کو حرام چیزوں کی لسٹ بتائے گا، یہ نہیں کھانا، باقی سب کھا سکتے ہیں۔ حلال چیزوں کی لسٹ نہیں دینے جائے گا کہ کیا کیا کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح دعوت دینے کا طریقہ کار کیا ہو، قرآن آپ کو لسٹ نہیں بتائے گا کہ اس طریقے سے، یعنی اس طریقہ کار سے ہی دعوت دے سکتے ہیں، بلکہ قرآن آپ کو ایک باؤنڈری کھینچ کے دے رہا ہے کہ حکمت کے ساتھ دینا اور اچھے انداز میں واعظ کرنا۔ تو اب اپنے زمانے میں تم حکمت اور اچھے انداز سے واعظ کو امپلیمنٹ کر لینا۔ ٹھیک اسی طرح ہمارا بیہیویئر، ہمارا معاملہ اپنے اہل وطن یا جو دوسرے فیتھ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسا رہے، اس کے تعلق سے قرآن نے بہت ساری رہنمائی کی ہے۔ امپورٹنٹ چیز یہ غور کرنے کی ہے کہ پورے قرآن کا جو سینٹرل تھیم ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مشن تھا بالکل ایک تھا دونوں، اور وہ تھا دعوت دین، کہ اللہ کا دین، اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچے۔ یہ ایک بہت بڑا مشن تھا کہ اس اللہ کی بات اللہ کے سارے بندوں تک پہنچے، تو جن تک پہنچائیں ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ دوسروں تک پہنچائیں، تو اسی کو ہم دعوت کہتے ہیں۔ تو یہ کام آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو اپنے برادران وطن تک اس ایشور کے سندیش کو پہنچانا ہے، لیکن اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی فارمیلٹی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ دل سے آنی چاہیے۔ اس کے لیے پہلے تو آپ کو دل سے اپنے اہل وطن کو اپنا بھائی سمجھنا ہے، پورے دنیا کے لوگوں کو بھائی سمجھنا ہے۔ قرآن نے کہا سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 13 میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، کہ اے انسانوں ہم نے تم کو ایک ماں باپ کے جوڑے سے پیدا کیا ہے۔ تو جب ایک ماں باپ کے جوڑے سے پورے انسان پیدا ہوئے ہیں تو وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو ہمارے جتنے بھی ہندو ہیں، بدھ ہیں، سکھ ہیں، جینی ہیں، کرسچن ہیں، حتیٰ کہ جو ایتھیسٹ ہیں، وہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ یہ قرآن کی بنیاد ہے کہ یہ سب کے سب ہمارے بھائی ہیں۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان تک ہم دین کی بات پہنچائیں، لیکن کیسے پہنچائیں گے؟ اس کے لیے آپ کا ایک ریلیشن شپ ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کا ان کے ساتھ ایک بانڈنگ ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ کا ان کے ساتھ ایک تعلقات ہونا چاہیے۔ یہ تعلقات یا ایک بانڈنگ یا ایک محبت یا ایک اچھے ریلیشن شپ کو بنانے کے ہی ڈائریکشن میں ایک بیبی اسٹیپ ہے کہ آپ ان کے تہوار کے موقع پہ بھی ان کو مبارکباد دیں، یا میں کہوں شاید بہتر یہ ہوگا کہ آپ دے سکتے ہیں تہوار کے موقع پہ۔ لوگ اس میں اتنی کھینچا تانی کرتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ نہیں، مبارکباد دینے کا مطلب یہ ہے گویا کہ آپ اگری کر رہے ہیں ان کے سارے عقائد سے۔ یعنی کسی نے کہا کہ اگر آپ نے کہا ہیپی کرسمس، اس کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے، اس کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹا ہیں، کیونکہ کرسچنس ایسا مانتے ہیں۔ اب یہ تو عجیب و غریب ٹرانسلیشن ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں ہیپی کرسمس، 2 ورڈ آپ یوز کر رہے ہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ ہیپی کرسمس کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے۔ یہ تو بالکل بھی ٹرانسلیشن نہیں ہوا ہیپی کرسمس کا۔ ہیپی کرسمس سے مراد ہے کہ بھئی جس دن کرائسٹ پیدا ہوئے یا کرائسٹ سے جڑی ہوئی ایک خاص دن۔ اس کا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہیں؟
ये तो बिल्कुल खींचातानी वाली बात है। इसी को मैं भी इसी लॉजिक को यूज़ करूं और मैं आपसे पूछूं कि आज की तारीख़ क्या है, और आप मुझसे कहें कि आज जो है वो 15 नवंबर 2020 है, तो मैं कहूँगा अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आज 15 नवंबर 2020 है, इसका मतलब आप ये मानते हैं कि ये जो AD, ये जो इरा शुरू हुआ नया, ये आज से 2020 साल पहले शुरू हुआ, और ये शुरू हुआ ईसा अलैहिस्सलाम के रेफरेंस से। तो आप ये मानते हैं कि ये ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा हुए 2020 साल हो गए। अच्छा, इसका मतलब आप ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटा हैं, क्योंकि जिन लोगों ने इस इरा को शुरुआत की, AD को शुरुआत की, वो ये मानते हैं कि ये ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त था। तो पैदाइश के वक्त से लेकर 2020 साल जोड़ा गया आज तक। तो क्या आप अगर कहते हैं कि ये 2020 ईयर चल रहा है, तो कि इसका मतलब ये है कि आप ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम 2020 साल पहले पैदा हुए, इसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटा हैं? ये तो बड़ी इलॉजिकल बात हो जाएगी। ठीक वैसे ही लोग यहाँ पे भी खींचातानी करते हैं कि अगर आपने किसी से कहा हैप्पी दिवाली, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप ये मानते हैं कि आज के दिन रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे थे। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये मानते हैं कि रामचंद्र जी जो है वो भगवान थे या ईश्वर थे, खुदा थे। तो आप शिर्क कर रहे हैं। अब ये किस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है? हैप्पी दिवाली अपने 2 वर्ड कहा, इसका मतलब ये कहाँ से हो गया कि आप ये मानते हैं कि रामचंद्र जी खुदा हैं? तो ये खींचातानियाँ हैं, और माफ़ कीजिएगा, इससे एक्सट्रीमिज़म को बहुत बढ़ावा मिलता है। देखिए, दीन का जो हद है वो कुरान ने मुकर्रर किया है, उसूल हमें बता दिया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में इम्प्लीमेंट करके हमें दिखा दिया। तो दीन के हुदूद में हम रहें। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी ज़्यादती हमसे तब हो जाती है जब लोग बिल्कुल आराम से ये कहते हैं कि ये हराम है। याद रखिए कि हराम लफ्ज़ यूज़ करने से पहले आपको डबल ट्रिपल चेक कर लेना चाहिए। आपको कोई चीज़ पसंद नहीं, आप कहिए कि मुझे पसंद नहीं। आप किसी चीज़ को प्रेफर नहीं करते, आप कह दीजिए कि मैं प्रेफर नहीं करता। लेकिन जब आप हराम लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपको बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक ने कुरान में बहुत वार्न किया है, हमें लोगों को बहुत ज़्यादा वार्न किया है, और उन लोगों को कंडेम किया है जो लोग हराम लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं जबकि अल्लाह ने नहीं किया है। उसकी मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। आप सूरह अनाम की आयत नंबर 142 से 152 तक पढ़ लीजिए। यहाँ पे अल्लाह पाक ने हराम चीज़ों की लिस्ट बताई, क्या चीज़ हराम है, और साथ साथ ये भी कहा कि गोया कि इसके अलावा अगर आप किसी चीज़ को हराम करार दे रहे हैं तो आप शिर्क के बराबर काम कर रहे हैं, यानी आप अल्लाह के अलावा किसी और को मान रहे हैं कि उसने हराम किया है। क्योंकि कुरान ये कह रहा है कि हराम का हक़ सिर्फ़ अल्लाह का है, अल्लाह के अलावा किसी को भी ये हक़ नहीं है कि वो किसी चीज़ को हराम डिक्लेयर कर सके, ना ही रसूल को भी नहीं है। तो अल्लाह पाक ने बड़ी सीवियर वार्निंग दी है 142 से 152 नंबर आयत में सूरह अनाम की, कि लोग अपने तरफ से किसी चीज़ को हराम नहीं कहें, और अल्लाह पाक वहाँ पे हराम चीज़ों की लिस्ट बता भी रहा है कि क्या क्या चीज़ें हराम है। ठीक उसी तरह सूरह आराफ की आयत नंबर 32 और 33 में भी अल्लाह पाक ने ऐसे ही बातें बताई हैं कि अपने तरफ से कोई भी चीज़ हराम करना ये बहुत भारी बात है, बहुत बड़ी बात है। हराम का हक़ सिर्फ़ अल्लाह को है। तो जो लोग बहुत आराम से ये कहते हैं कि दूसरों को विश करना ये हराम है, उनको बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हराम का हक़ सिर्फ़ अल्लाह को है, आपको पसंद नहीं है आप मत कीजिए। और जहाँ तक फिर विश करने की बात आई, अब आप ऐसा सोचिए कि अगर आपके पास कोई आपका गैर ईमान वाला भाई आपको कोई मैसेज भेजे, मान लीजिए आपको किसी क्रिश्चियन भाई ने कोई मैसेज भेजा, जीसस इज़ इन कुरान एंड बाइबल, और उसमें उन्होंने कुछ बाइबल से एक दो वर्स को कोट किया, कुरान की 1-2 आयतों को कोट किया, और आपको मैसेज भेजा, आपको कैसा लगेगा? ख़राब या अच्छा? यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप बहुत खुश होंगे कि अरे ये तो कुरान को भी अहमियत देता है, या कुरान को भी रिस्पेक्ट देता है, और ईसा अलैहिस्सलाम के कुरान में जो बातें आई हैं उसके बारे में कुछ बता रहा है। आप फ़ौरन पलट करके आप भी उससे 1-2 बातें और बताएंगे कि देखो कुरान में मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में भी बात आई है। या आप शायद सवाल पूछेंगे कि अच्छा तुम इतना जानते हो, अच्छा मेरा एक सवाल ये है कि जीसस को गॉड क्यों माना जाता है। तो आपका एक कन्वर्सेशन का डोर खुलेगा बेसिकली। तो वो तब होगा जब आपका ताल्लुकात किसी के साथ अच्छा होगा, रैपो अच्छा होगा। आपके जितने भी वो दोस्त हैं जो नॉट येट मोमिन हैं, उनके पास जब ये इम्प्रेशन जाएगा कि हाँ भाई मेरा फ़लाँ जो दोस्त है, ये मुस्लिम लड़का जो है ये बड़ा अच्छा है, ये मुझे अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजता है और ये सिमिलरिटीज़ की बात करता है, तो मेरे जहन में जो अब कुछ क्वेश्चन है इस्लाम के बारे में वो मैं इस लड़के से करूँ। आपसे कोई तभी सवाल करेगा जब वो कंफर्टेबल फील करेगा आपके साथ,
اور آپ اس کو کمفرٹیبل تب فیل کرا پائیں گے جب آپ کا اس کے ساتھ ایک اچھا ریپو، ایک اچھا تعلقات ہوگا۔ تو یہ ہیپی دیوالی یا ہیپی کرسمس وہ موقع ہوتا ہے جہاں پہ کہ آپ ایک اچھا تعلقات بنا سکتے ہیں۔ آپ کو نہیں بھیجنا ہے مت بھیجیے، آپ کو نہیں وش کرنا مت کیجیے، لیکن جو وش کر رہے ہیں ان کے لیے آپ حرام لفظ کا استعمال برائے مہربانی مت کیجیے۔ دیکھیے دین کا کام دین کے دائرے میں ہی ہوگا، شرک نہیں کرنا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے، بدکاری کا کام نہیں کرنا ہے۔ آپ ان کے فیسٹیول میں شامل ہو کے شرک کیا کام کریں وہ غلط ہے، آپ اس میں کوئی حرام کام کریں شامل ہو کر کے وہ غلط ہے، آپ اس میں فحاشی کا کام کریں وہ غلط ہے۔ آپ نے صرف 2 لفظ کہہ دیا ہیپی دیوالی، ہیپی کرسمس، یا اس نے آپ سے کہا، آپ نے کہا سیم ٹو یو، اس میں کوئی آپ نے شرک بھی نہیں کیا، نہ ہی اس کا یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ ہیپی دیوالی کا کہ رام چندر جو ہیں وہ ایک خدا ہیں۔ تو میری بہت مؤدبانہ گزارش ہے لوگوں سے کہ اس پہ دوبارہ غور کریں اور ایسے فتوے، ایسے میسیجز سے پرہیز کریں جو سوسائٹی میں ایکسٹریمزم کا بڑھاوا دیتے ہیں۔ اور بالکل آخری بات یہ کہ اس طرح کے میسیج میں جو سب سے کلوزسٹ حدیث جو لوگ کوٹ کرتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ حرام ہے، وہ یہ کوٹ کرتے ہیں کہ جو قوم، ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ جو قوم کسی کی مشابہت کرے گی اس کو ایسا ہی گنا جائے گا۔ یعنی اگر آپ مشابہت کر رہے ہیں، آپ ویسا لگ رہے ہیں، دکھ رہے ہیں کسی اور کمیونٹی کی طرح، تو آپ کو قیامت کے دن اسی کیٹیگری میں رکھا جائے گا۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہیپی دیوالی، ہیپی کرسمس کہا تو گویا کہ اب آپ کا شمار ہندوؤں میں یا کرسچن میں ہو جائے گا اور قیامت میں آپ کو ایز اے ہندو اور ایز اے کرسچن آپ کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ بالکل ہی غلط انٹرپریٹیشن ہے۔ کسی قوم کی مشابہت کرنے کا مطلب اس کے کھان پین، طور طریقہ یا اس کے کلچر کو اپنانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مشابہت کرنے سے مراد ہے کہ جو غلطی اس نے کی وہ غلطی آپ مت کیجیے۔ کرسچنس نے غلطی یہ کی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کی کہ ان کو نبی سے ہٹ کے خدا کا درجہ دے دیا، تو آپ ایسا مت کیجیے۔ یہودیوں نے غلطی یہ کی کہ اپنے اوپر طرح طرح کی پابندی عائد کر لی جو کہ اللہ نے نہیں لگائی تھی، تو آپ ایسا مت کرنا۔ ہندوؤں نے یہ غلطی کی کہ خدا کی بنائی ہوئی چیزوں سے اتنی زیادہ محبت اور عزت دی کہ ان کو ہی خدا بنا لیا، آپ ایسا مت کرنا۔ مشابہت کا مطلب یہ نہیں ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ اچھا مشابہت کا مطلب یہ ہو گیا کہ میں شرٹ پینٹ ٹائی پہنتا ہوں اور انگریز لوگوں نے یہ شروع کیا، تو اس کا مطلب شرٹ پینٹ ٹائی پہننے سے میں اب انگریز ہو گیا، میں کرسچن ہو گیا، قیامت میں مجھے کرسچن میں مانا جائے گا۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ مشابہت کرنے سے کیا یہ مراد ہے کہ انٹرنیٹ کا یوز، کیمرہ کا یوز، موبائل کا یوز، ٹیکنالوجی کا یوز، یہ اس کی شروعات یہ کرسچنس نے کی، یہودیوں نے کی، تو میں اس کا استعمال کروں گا تو میں بھی ایز اے کرسچن اور میں بھی ایز اے یہودی گنا جاؤں گا؟ بالکل نہیں۔ مشابہت سے مراد یہ ہے کہ جو غلطیاں انہوں نے کی اللہ کے دین سے ہٹ کے، وہ غلطیاں مت کرنا۔ اور یہ بھی دھیان رکھیے گا کہ اس حدیث کو بہت ایکسپلائٹ کیا گیا ہے بہت زمانے سے۔ اسی حدیث کی بنیاد پہ اور بھی دوسری حدیثوں کی بنیاد پہ یا غلط انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے لوگوں نے کئی چیزوں کو ہمارے یہاں حرام قرار دے دیا تھا۔ مسلم اسکالرز نے کسی زمانے میں ہمارے یہاں پرنٹنگ پریس بھی حرام تھا، الیکٹریسٹی کو بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ دور تک حرام تھا، کافی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ دور تک یہ حرام تھا ہمارے یہاں۔ کس نے حرام کا فتویٰ دیا؟ مسلمانوں نے دیا۔ کالر والا شرٹ کو حرام قرار دیا گیا جب انگریزوں کے زمانے میں کہ یہ مشابہت ہے انگریزوں کی کرسچنس کی، تو اب یہ بھی حرام ہے۔ ٹائی پہننا تو حال کی بات ہے، ٹائی پہننے والے کو بھی کہا گیا کہ یہ بھی کرسچن ہو گئے یا کرسچن کے جیسے ہیں، یہودی کے ایجنٹ ہیں، ٹائی پہننے کو بھی ہمارے یہاں حرام قرار دیا گیا۔ ٹی وی دیکھنے کو حرام قرار دیا گیا، ٹی وی کو پھینکنا، توڑنا، جلانا جو ہے وہ صحیح سمجھا گیا۔ اب اسی ٹی وی کے سہارے جو ہے بہت سارے اچھے اچھے کام، اچھے اچھے پروگرامز ہوتے ہیں۔ اب ٹی وی ہمارے یہاں حلال ہو گیا۔ اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ سٹوری تو فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی کی ہے۔ فوٹو اور ویڈیو کو ہمارے یہاں حال تک حرام قرار دیا گیا، بلکہ فوٹو کے تعلق سے تو زیادہ قریب حدیث موجود ہے کمپیئر ٹو یہ وشنگ والے ٹاپک کے مقابلے۔ تو فوٹو کے لوگ ہمارے یہاں تو ہر اسکول آف تھاٹ کی طرف سے تھا کہ یہ حرام ہے۔ فیس بک اور یوٹیوب کے آنے کے بعد یہ ہو گیا کہ اب سب کا فتویٰ چینج ہو گیا، اب ہر اسکول آف تھاٹ میں الاؤڈ ہو گیا ہے۔ جو جتنی شدت کے ساتھ اس کو حرام حرام کہتے تھے، وہ اب اتنے ہی زیادہ ان کے فوٹوز اور ویڈیوز آپ کو یوٹیوب اور فیس بک پہ مل جائیں گے۔ ہمارے سلفی بھائی پہلے بڑی شدت کے ساتھ حرام حرام کہتے تھے اس کو، اب سب سے زیادہ کنٹینٹ ان کا آپ کو ملے گا فوٹو اور ویڈیو انٹرنیٹ کے اوپر۔ تو کیا اللہ پاک نے کوئی نئی آیت نازل کر دی کیا فیس بک اور یوٹیوب کی ایجاد کے بعد؟ کیا ایمان والو تمہارے لیے ہم نے فیس بک اور یوٹیوب کے بعد فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی کو حلال کر دیا ہے؟ ایسی کوئی آیت تو نازل نہیں ہوئی۔ کیا اللہ نے کوئی نئی آیت نازل کر دی کہ ایمان والو تمہارے لیے اب ٹی وی حلال ہو گیا ہے؟ اگر کوئی چیز پہلے حرام تھا تو آج بھی حرام ہے۔
کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ پہلے بھی حلال تھا آج بھی حلال ہے، پہلے بھی پرمیشیبل تھا آج بھی پرمیشیبل ہے؟ اس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ ہم نے کئی ساری چیزوں کو پہلے حرام کہا، اب ہم اسی چیز کو حلال ہی نہیں کرتے بلکہ اس کو خوب یوز کر رہے ہیں۔ ایک لمبے دور تک حال تک ہمارے یہاں غیر مومن بھائی بہنوں کا مسجدوں میں آنا بہت برا حرام سمجھا گیا، یہ نجس ہیں، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ مسجد میں نہیں آ سکتے۔ جب ہماری پٹائی ہوئی پوری دنیا میں، مار پڑی، تو اب پھر مسجد کے ممبر سے ہی اعلان کیا جا رہا ہے کہ بھائی اپنے اہل وطن کو، غیر ایمان والے بھائیوں کو مسجدوں میں بلائیے۔ اب انہیں بلایا جا رہا ہے مسجدوں میں۔ تو کیا اللہ نے کوئی نئی آیت نازل کر دی؟ قرآن کی کوئی نئی آیت نازل ہو گئی کہ اے ایمان والو اب تمہارے لیے الاؤ کر دیا گیا ہے؟ تو یہاں پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا، حرام کہنے سے پہلے بہت الرٹ رہنا پڑے گا، قرآن سے اس کو جو فرقان ہے میچ کرنا ہوگا کہ کیا اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ تو وشنگ ٹو دا نان مسلمس آن دیئر فیسٹیول از perfectly allowed provided we don't indulge in any of the haram activity or we don't violate any ayat of the Quran۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔